بہت شکریہ انتہائی عزت کے لائق واجب القدر جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید صاحب چشتی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی، ابھی محفل شروع ہوئی ہے۔ ہمارا دوسرا خطاب پیر سید محمد علی نجم شاہ صاحب بہاڑی آپ کا ہوگا۔ تمامی حضرات ابھی تشریف رکھیں، ابھی تلاوت اور نعت کا سلسلہ بھی باقی ہے۔ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا ابھی محفل نعت اور یہ خوبصورت ذکر کی بزم کا ابھی سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے مختصر وقت میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام عرض کرتے ہوئے اپنی حاضری اور آج کی یہ نوکری مکمل کریں گے۔ جناب واجب القدر قبلہ مفتی علامہ محمد عبدالحمید صاحب چشتی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کا آنا مبارک ہو، بخیر و عافیت آپ گھر پہنچیں۔ آج کی تاریخ میں گوجرا کی سرزمین پر دوسرے شہر سے آنا بڑا مشکل رہا۔ بہر طور جن احباب کی حاضری ہو رہی ہے میں تمامی حضرات کی تشریف آوری پر فردن حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 17 اکتوبر بروز جمعرات غوثیہ پان شاپ اڈا بشیر آباد 157 یہ چاک جس میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ پروفیسر خادم حسین الازہری اور مفتی جمال الدین قلندر صاحب آپ کا خطاب ہوگا۔ کاشف نواز سواگی صاحب کی تلاوت ہوگی بھی دیگر نعت خوان حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے۔ تمامی حضرات محفل پاک میں شرکت فرمائیں۔ اسٹیج پر تمام حضرات سے گزارش کروں گا فیل فور بیٹھیں۔ پوری محفل آپ حضرات کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ احباب بھی اپنی کچھ طبیعت سننے سنانے کے حوالہ سے بنا لیں گے۔ تمام حضرات سے ملتمس ہوں تمام حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ بارے دیگر گزارش ہے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے کہنے سے بہتر ہے کہ آپ خود بیٹھ جائیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، سلامت رہیں۔ ایک منٹ، تمام دوست بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ حضرت جی تشریف رکھیں گے، بھائی جان بیٹھ، مہربانی یار تھوڑے سے امتحان نہ لیا کرو یار، محفل آپ بھی مکا دیں دے تسی ایک بندے دے جانتے وہ بسم اللہ کریں گے۔ ایک نعرہ حیدری سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت۔ حضرات محترم، آج کی اس خوبصورت عظیم الشان فقید المثال محفل پاک کی صدارت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد ذی شان المجتبی ضیاء الحسن آپ مسند صدارت پر جلوہ گر آپ نے ہونا تھا، لیکن وجہ طبع ناسازگی آپ تشریف نہ لا سکے۔ آپ کے برادر مکرم سید احسان المجتبی شاہ جی آپ نے بھی تشریف لانا تھی، لیکن آپ کی طبیعت آلیل ہونے کی وجہ سے آپ بھی تشریف نہ لا سکے، لیکن ان کے ادارہ سے ان کے متعلقین، ان کے محبین، ان کی نمائندگی ترجمانی کے لیے اسٹیج کی زینت بنے۔ میں تمام حضرات کو درگاہ معلیٰ سے وابستگی کے حوالہ سے اس محفل پاک میں حضرات سادات کی نمائندگی کی تشریف آوری پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات علماء کرام، سادات کرام اسٹیج کی زینت ہیں، میں تمام حضرات کو بھی فردن خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دل کی جانب ارسلان صاحب تشریف فرمائے ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس محفل پاک کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی اس حسن نیت کا انہیں بہترین اجر اور جزا عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات تشریف لائے، جو حسن نیت، جو دامن مراد حصول کے لیے اس محفل پاک میں تشریف لائے، اللہ کریم سب کی جولیاں گوہر مراد سے بھرپور فرمائے۔ سب کا آنا مل بیٹھنا ذکر کرنا اپنی پاک جناب میں قبول فرمائے۔ جناب قبلہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ورفعنا اللہ کا ذکر کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے اور حضور کے ذکر کی رفتوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو خود بلند کیا۔ حضور کا ذکر کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی حضور کا ذکر کرے اور کہے کہ میں نے اس ذکر کو بلند کیا، جن کا ذکر خود خلاق عالم نے بلند کیا ہو۔ اس حبیب کے ذکر کو کوئی بلند کر نہیں سکتا، ہاں اس بلندی تک سفر کر سکتا ہے۔ یہ اپنی عقیدت ہے کہ اس حضور کے ذکر کی رفت کے حصول کے لیے کوئی کتنا سفر طے کرتا ہے۔ بہرطور اور جس نے جتنا سفر طے کیا اللہ نے دنیا میں اسے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر میں صوفیہ کا ایک
نظریہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں، چونکہ آپ صوفیہ کے اولیاء کے ماننے والے ہیں، اور آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ میری طرف دیکھیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، کیوں کہ وہ کائنات کا خالق ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کی رفت دیکھیے کہ کائنات، زمین و آسمان کی ہر چیز جس کا ذکر کرتی ہے، وہ خالق اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کیا حسن اہتمام ہے، کہا میں اور میرے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ قبلہ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، بڑا لطیف نقطہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس میں قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم ہے۔ اور اللہ کا ذکر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حی، یا قیوم، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ کم ہے سبحان اللہ۔ اصل قصور یہ ہے کہ تسی جس طرح دیا نقابتہ سنیاں، میں ادا دی کردہ نہیں۔ تو توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، آپ حضرات کے مزاج پر اگر بات اتر جائے اور آپ حضرات کی طبیعت بن جائے تو سبحان اللہ میرا حق ہے، فیصل آباد شہر محدث اعظم تک آپ کو دعائیں دیتا جاؤں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا۔ بھئی ایک نقیب ہونے کی حیثیت سے میں نے کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہا، میں نے بہت بڑا جملہ کہا۔ علماء موجود ہیں، سادات موجود ہیں، بات ہو سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ نے کیسے کہا، تو سنیے گا۔ میں خود ساختہ کلام کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں خدا ساختہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علماء کی دعا کے لیے قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ آپ پوچھے وہ کیسے، تو سنیے کہ جن کا آنا من اللہ ہو، جن کا جانا الاللہ ہو، جن کا رہنا مع اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، رنگ صبغت اللہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حسان کا بھی کلام آپ حضرات نے سنا نا، حضرت حسان نے حضور سے اجازت لی، حضور آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، دیکھو منایا تو ہے نا، حضور آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ منبر حضور نے اپنا عطا کیا، اور جناب عمر سے ایک وقت میں کہا کہ عمر تمہاری وہ تلوار کام نہیں کرتی جو میرے حسان کے اشعار کام کرتے۔ حضور علیہ السلام نے جناب حسان کو اپنا منبر دیا، اور جناب حسان نے منبر پر بیٹھ کر قرآن کی کسی سورت کی تلاوت نہیں کی۔ میں قرآن کی افضلیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن کی کسی سورت کی تلاوت نہیں کی۔ کوئی کہے کہ یہ اردو، پنجابی، ہندی، فارسی، عربی میں نعتیں کیوں کہتے ہو، تو بھائی ہم حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہیں کہ جناب حسان نے قرآن کی کسی سورت کی تلاوت نہیں کی، ہاں صاحب قرآن کی سورت کی تلاوت ضرور کی۔ اور کہا وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہ حضور میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بس یہاں پر میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت حسان نے کہا کما تشاء، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کیف یشاء، کہ میں نے جس کی صورت بنائی اپنی مرضی سے بنائی۔ حضرت حسان نے کہا کما تشاء، حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ اور اللہ فرماتا ہے المصور، میں مصور ہوں۔ مولا کرتا کیا ہے، ماؤں کے ارحام میں شکلیں بناتا ہوں، اور کیف یشاء اپنی مرضی سے بناتا ہوں۔ حضرت حسان نے کہا کما تشاء، حضور آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ حضور نے یہ نہیں کہا حسان غلط کہا، مصرع واپس لو، ترمیم کرو، نہیں، حضور نے انعام بھی دیا، چادر، اور دعا بھی دی، جبرائیل امی کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو حضور نے حضرت حسان کے اس مصرع پر تائید فرمائی۔
اور کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ حضرات حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نور مصطفیٰ تھا، بشریت مصطفیٰ بنانی تھی، ذات نے پوچھا کہ حبیب تیری بشریت بنانی ہے، بتا کیسی بناؤں؟ کوئی اور تو تھا نہیں، ذات تھی اور نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ نے ذات کو تکا اور تک کر کہا مولا اگر مجھے بنانا ہے اور میری مرضی سے بنانا ہے تو سن، چہرہ وجہ اللہ کر دے، رنگ صبغت اللہ کر دے، آنکھیں عین اللہ کر دے، زبان لسان اللہ کر دے، کان اذن اللہ کر دے، ہاتھ ید اللہ کر دے، حکم امر اللہ کر دے، شفقت نور اللہ کر دے، کلام کتاب اللہ کر دے، صحابی رضی اللہ کر دے، حیدر کو اسد اللہ کر دے، اور مجھے محمد رسول اللہ کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ حضور کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے کہ جس کا قول قول خدا ہو، جس کا فعل فعل خدا ہو۔ اس ذات میں کوئی شک کرے وہ پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کے لیے آج کس وزم میں موجود ہیں، اور ہماری موجودگی ہمارے لیے باعث نجات ہے، ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اچھا چلیے میں آخری جملہ عرض کرتے ہوئے قبلہ قاری صاحب کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دوں گا۔ میلاد کی محفل میں آنے والوں ایک جملہ 4 مصرے میری نوکری مکمل، کیونکہ جلسے میں نقیب کے لیے وقت جو ہے وہ کچھ حدود و قیود میں معین ہوتا ہے اور قبل از وقت ہوتا ہے، اور میں بھی ایسا نقیب نہیں ہوں کہ میں تو ہر کسی کو بلاؤں اور ہٹاؤں اور مجھے کون ہٹائے، لیکن میں وقت کی نزاکت کو سمجھنے والا ہوں، اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی بات سے بات بنی رہے۔ بس ایک جملہ 4 مصرے آپ حضرات کی داد سمیٹ کر میں اگلی شخصیت کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ ابھی حضرت سے آپ نے خطاب سنا کہ 3 سوال ہوں گے قبر میں، اور کتب احادیث میں آتا ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا کہ سامنے جو ہستی کھڑی ہے دنیا میں، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جو دنیا میں کہتا ہے قبر میں بھی وہی کہے گا۔ قبر کے تیسرے سوال کی تیاری کر لے۔ سنی العقیدہ سے جب سوال ہوگا، محفل میلاد میں آنے والے سے سوال ہوگا تو فوراً کہے گا بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ قبر کی وحشت سے، نکیرین کے ڈر سے اگر قبر والا جواب نہ دے سکا تو نکیرین گرد لے کر آگے بڑھیں گے۔ میرے جملے کی قدر کیجئے گا، اور میں جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ محفل پاک کی ابتدا سے لے کر اب تک کوئی بندہ اگر خاموش رہا بھی ہے اور سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس مقام پر میں نے سبحان اللہ کہنی ہے، موقع اسے دے رہا ہوں کہ وہ سبحان اللہ کہے، اور اگر کوئی بندہ سبحان اللہ نہ بھی کہہ سکا، یہ مت تصور کرے کہ میری طبیعت نہیں تھی، نہیں، اپنی طبیعت سے نہیں، مالکوں کی مرضی پر ادائیگی کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ سن کر سبحان اللہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤ تو سمجھنا مدینہ سے حضور کی توجہ میں ہو۔ ہاتھ دونوں بلند کرتے ہوئے بآواز بلند کہنا ہے سبحان اللہ۔ تو جملہ سنیے گا، ابن جوزی کہتے ہیں کہ قبر کی وحشت سے، نکیرین کے ڈر سے اگر قبر میں جواب نہ دے سکا، نکیرین گرد لے کر آگے بڑھیں گے، اور اللہ کے نبی بڑھ کر کہیں گے رک جاؤ، آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں محمد بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ میلاد کی محفل میں آنے والے مول پہ جانا جے قبر دے وچ جدو حضور نے کہنا آج اسے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں محمد بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ تو ہم اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں کہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ سے ملا دے، اس لیے میلاد مصطفیٰ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی خاموشی پر میری طرف سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑا میلاد شریف چاہ کے جنہ راضی خوش بیٹھا اونی بلند آواز رہے، ایک باری اپنی نبی دیاں شاناں نو تصور چلے آ کے باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔
رب آخنا حشر اندر کرو حاضر میرے یار دی بزم سجان والے 50,000 سال دا دن ہونا جے تے حساب انج ہو جانا جے علماء نو پوچھو حساب انج ہو جانا تے باقی ٹائم کی ہوئے گا حضور دا میلاد فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی رب آخنا حشر اندر کرو حاضر میرے یار دی بزم سجان والے نعتاں لکھن والے نعتاں سنن والے نعت خان آون نعتاں پڑھن والے کتے ہیں محبوب دا نام سن کے ذوق شوق اندر نعرے لان والے پہلو جان کے جنت سردار ہو کملی والے دا میلاد منان والے سبحان اللہ اللہ آپ کو اس حسن عقیدت پر بہترین جزا عطا فرمائے حضرات گرامی قدر قرآن کریم کی 114 سورتوں میں کسی نہ کسی صورت میں اس بے صورت نے اپنے حبیب کی صورت کا ذکر رکھا ہے اور ہر صورت میں حبیب کی صورت کا ذکر رکھتے ہوئے قیامت تک ہر صورت کو یہ کہا ہے کہ تمہاری بخشش کی صورت اس صورت میں ہے کہ تم اس صورت سے محبت کرو کو سبحان اللہ کہنے کی صورت بنائیے ذرا حضرات گرامی قدر قرآن کریم کی ہر صورت حضور کی صورت کی ترجمان ہے اور حضور کی صورت کی ترجمانی کے لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا نام ایک عقیدے کا پیام ہے محمد نور سبحان اللہ محمد نور اور دوستان گرامی قدر بس بات بڑھ گئی اور اسی نام کے حوالے سے سن لیجئے گا نیزے کی نوک پر سر حسین کا تلاوت کرنا معمولی بات نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو سر حسین کا نیزے کی نوک پر تلاوت کرنا پتہ کیا بتاتا ہے تیرا میرا خدا نہ کرے ہاتھ کٹ جائے بازو کٹ جائے ٹانگ کٹ جائے مر جاتی ہے حسین کا سر نیزے کی نوک پر تلاوت کیوں کر رہا ہے حسین کا سر تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ موت خاک کو آتی ہے نور کو نہیں ہائے 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 موت خاک کو آتی ہے نور کو نہیں ساڑھے ایتھے غلام محمد نہیں مردہ محمد عربی کی آپ مر گئے جنہ دے ہوئی کین مر گئے ساڑھا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڑھے نبی زندہ ساڑھے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ اور مر گئے جنہ دے ہوئی کین مر گئے حضرات گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے دعوت تلاوت قرآن دینے جا رہا ہوں دنیا قرات کی اس عظیم المرتبت شخصیت کو جو معروف قرآن پڑھنے میں معروف قرآن پڑھنے والوں میں ایک انتہائی معتبر مقام رکھتے ہیں ایک تو قرآن نور ہے دوسرا عقیدہ محمد نور ہے اور اقبال نے کہا تھا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو جب یہ اپنے لب کھولیں گے تو محفل پاک کو نور سے اس طرح بھرپور کریں گے کہ ہم سب کو دربار نور علی نور سے واصل کر دیں دعوت تلاوت قرآن دینے جا رہا ہوں میں اس عظیم المرتبت قاری قرآن کو کہ جنہوں نے اپنی خوش کلامی سے اور اپنے اسالیب تجوید و قرات کے ذریعہ سے صاحبان فن میں اپنا وہ مقام و منزلت حاصل کی ہے کہ بڑے بڑے اساتذہ بھی جناب کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وابستگان قرآن مقدس انگشت بددہ ہوتے ہیں جب ان کے خوبصورت نغم کے ذریعہ سے مقامات کا ظہور دیکھتے ہیں اور حضرت امام غزالی کا وہ قول جناب قبلہ قاری صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت حسن ادائیگی پر شاہد ہے کہ ایک قاری جب قرآن کی تلاوت کرے تو وہ حق کے تلاوت ادا کرے اور وہ حق کے تلاوت کیا ہے کہ جن آیات کی تلاوت کرے اس کا شان نزول اس کے علم میں ہو اس کے مفاہیم و تشریحات اس کے علم میں ہو کہ یہاں پر اللہ نے نوید دی ہے وعید ہے خوشخبری ہے اور پھر اس کیفیت کو اپنے نغم میں مقامات کے ذریعہ سے پیش کرے تو پھر حق کے تلاوت قرآن ادا ہوتا ہے میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آج آپ اس قاری قرآن کو سننے جا رہے ہیں کہ جو تلاوت قرآن میں مقامات کے اہتمام کے ساتھ سکہ روایات میں جس روایت کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دلدار کائنات کی محبت میں مبتلا